ابو قرصافہ بکریاں چرایا کرتے تھے اور اپنی خالہ کے گھر رہتے تھے۔ ایک دن وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور کو دیکھا، پھر حضور کے ہو کے رہ گئے۔ پھر بکریوں کی طرف دھیان کم ہوا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ہونے لگی۔ تو ان کی خالہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ابو قرصافہ کو منع کیا کہ تم ان کے پاس ملنے کے لیے نہیں جاؤ گے۔ پھر وہ رہ نہ سکے۔ ابو قرصافہ نے کہا کہ مجھے روک دینا، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ایک بار تم بھی دیکھ لو، پھر تم کہو گے تو میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ابو قرصافہ اپنی والدہ اور اپنی خالہ کو لے کے حضور کے پاس گئے۔ تو حضور کی زیارت کے بعد جب واپس پلٹے، ابو قرصافہ کی آرزو یہ تھی اب میں دیکھوں کہ میری ماں اور میری خالہ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو ابو قرصافہ اپنی ماں اور اپنی خالہ کو دیکھ رہے تھے کہ یہ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو ان کی ماں نے اور ان کی خالہ نے واپس چلتے ہوئے جو لفظ کہے وہ سنیے اور حضور علیہ السلام پہ درود پڑھیے۔ تو ابو قرصافہ نے پوچھا کہ بتاؤ پھر حضور کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اس شخص جیسا شخص زندگی میں دیکھا ہی نہیں، ہم نے اتنا سونا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا، اور جتنا پاکیزہ لباس اس نے پہنا ہے ہم نے کسی کا ستھرا اور پاکیزہ لباس کسی کا نہیں دیکھا، اور جتنی میٹھی گفتگو اس کی ہے کسی اور کی ہم نے سنی نہیں ہے۔ اور اگلے لفظ سنیے جو ابو قرصافہ کی خالہ نے کہے، ابو قرصافہ کی ماں نے کہا ابو قرصافہ کیا بتائیں، جب وہ بولتا تھا تو اس کے منہ سے نور نکلتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی چیز کو بھی حضور سے زیادہ سونا نہیں دیکھا، کوئی شے نہیں دیکھی جو حضور سے زیادہ حسین ہو، اور سورج ایسے تھا جس طرح حضور کے رخساروں میں چلتا ہو۔ یہ حضور کا چہرہ تھا، یہ حضور کا رخ انور تھا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے حضور جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا، کہا حضور جیسی میں نے کوئی شے بھی نہیں دیکھی۔ اعلیٰ حضرت بھی بولے بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔